حیض کی حالت میں عورت کو طلاق دینا بھی جائز نہیں ہے. جیسے عورت کے ساتھ جماع کرنا جائز نہیں ہے حالت حیض میں، ایسے ہی اس کو طلاق دینا بھی جائز نہیں ہے. جب عورت پاک ہو جائے گی، اگر اس کو طلاق دینی ہے تو اس ٹائم پہ اس کو طلاق دے دی جائے جب وہ پاکی کی حالت میں ہو. ناپاکی کی حالت میں ہو یعنی کہ حیض کی حالت میں ہو تو پھر وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، اس عورت کو طلاق نہیں دی جائے گی ایسی صورتحال میں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالت حیض میں ایسے کون کون سے کام ہیں جو کرنے جائز ہیں. نمبر 1، اللہ کا ذکر کرنا. آپ صبح و شام کے اذکار کر سکتے ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا آپ زبان کے ذریعے ذکر کریں، دل کے ذریعے کریں، اس کو یاد کریں. یہ سارا کا سارا جائز ہے. اور اس طرح سے سونے جاگنے کی جس طرح سے ہم اذکار کرتے ہیں، اور نیا لباس پہننے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، تو یہ ساری دعائیں کی جا سکتی ہیں اور اذکار وغیرہ کیے جا سکتے ہیں. حائضہ کے ساتھ کھا پی بھی سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر عورت حائضہ ہو گئی ہے تو اس کو اپنے سے دور کر لیا جائے اور برتن کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیا جائے. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. اس کے ساتھ کھانے پینا کیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی اور برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا. اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا. صحیح مسلم 300. تو اسی طرح سے اور حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا کیا جا سکتا ہے. اور حائضہ عورت اپنے خاوند کے سر میں کنگھی بھی کر سکتی ہے. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ اس کو حائضہ عورت کو اپنے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دیتے، اسے دور ہو جاتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بحالت حیض کنگھی کر دیا کرتی تھی. صحیح مسلم 297. اور اسی طرح اگر حائضہ عورت اپنے خاوند کا سر دھوئے تو وہ دھو سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی. صحیح مسلم 297. اور اسی طرح اگر عورت حائضہ ہے تو اس کے جسم کے اوپر جیسے اس کی گود میں سر رکھے تو قرآن پڑھنا جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. صحیح مسلم 301. تو چونکہ حائضہ کا بدن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ آٹا وغیرہ گوندھ سکتی ہے، وہ کھانا بنا سکتی ہے، وہ کھا سکتی ہے، کھلا سکتی ہے. تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں حائضہ عورت کے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بھی جائز ہے حائضہ عورت کے لیے.